السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یتیم خانے میں پچھلے 10 سالوں سے کام کر رہا تھا۔ میں چھوٹا سا ہی تھا کہ میرا والد مجھے یتیم خانے میں چھوڑ گیا تھا، کیونکہ میرے والد کے پاس میری پرورش کرنے کے لیے پیسے نہ تھے۔ اس وجہ سے اس نے مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مجھے چھوٹی سی ہی عمر میں یتیم خانے میں چھوڑ دیا تھا، اور کبھی بھی میرا والد میری خیریت معلوم کرنے کے لیے واپس نہ آیا تھا۔ جہاں یتیم خانے والوں نے ہی میری پرورش کی تھی، اور میرے جوان ہونے کے بعد مجھے وہاں پر ڈرائیور کی نوکری دی تھی، اور میں اپنا یہ کام بہت ہی ایمانداری کے ساتھ سر انجام دے رہا تھا۔ میں سارا دن کام کاج کرنے میں مصروف رہتا تھا اور رات کو واپس آ کر سو جاتا تھا۔ یتیم خانے میں میرے لیے ایک کمرہ مختص تھا جس میں میں اکیلا ہی سوتا تھا۔ یتیم خانے کا مالک مجھ پر بہت زیادہ اعتبار کرتا تھا، جس کی وجہ سے میں پچھلے چند سالوں سے ایمانداری کے ساتھ اپنے تمام فرائض کو سر انجام دے رہا تھا۔ میرا دن کا زیادہ تر حصہ گاڑی کو ہی چلانے میں گزرتا تھا۔ کبھی کسی نے کہاں جانا ہوتا تھا اور کبھی کسی نے کہا، لیکن میں ماتھے پر ایک بھی شگن لائے بغیر سارا دن کام کاج کرنے میں گزار دیتا تھا، اور رات کو تھک ہار کر بستر پر لیٹتا۔ صبح اٹھنے کے بعد پھر سے وہی روٹین شروع ہو جاتی تھی، اور میں اپنی اسی روٹین میں ہی خوش تھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہتا تھا۔ میں صبح سویرے بچیوں کو اسکول چھوڑتا اور پھر خود ہی انہیں واپس لانے کے لیے جاتا تھا۔ میرا کمرہ یتیم خانے کے کونے پر ہی واقع تھا، لیکن اس کمرے کی کوئی بھی کھڑکی نہ تھی، اور اس کمرے کا دروازہ باہر ہی کی طرف تھا، جس کی وجہ سے میں یتیم خانے میں موجود لوگوں کو کبھی نہ دیکھ پاتا تھا۔ لیکن کبھی کبھار مجھے وہاں سے بچیوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی تھیں، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ دب جاتی تھیں۔ ان چیخوں کی وجہ سے میں بہت پریشان تھا، لیکن میں نے پھر بھی خاموشی اختیار کی ہوئی تھی، کیونکہ مالک اکرم کے مجھ پر بہت احسانات تھے۔ جب بھی کسی بچی کو کہیں پر جانا ہوتا تھا وہ میرے ساتھ ہی جاتی تھی۔ اگر کسی نے ہسپتال تک بھی جانا ہوتا تھا وہ میرے ساتھ جاتی، اور میں ہمہ وقت ان کی مدد کرنے کے لیے موجود رہتا تھا، کیونکہ یتیم خانے کے مالک اکرم کے مجھ پر بہت احسانات تھے۔ اس نے ہی میری پرورش کی تھی اور میری ہر ضرورت کو پورا کیا تھا، اس لیے میں اس کا بہت احترام کرتا تھا۔ میں اس لیے ان کے ہر حکم پر سر جھکا لیتا تھا اور ہر وقت کام کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ میری اس عادت کی وجہ سے وہ بہت خوش تھا اور مجھ پر زیادہ اعتبار کرتا تھا۔ میں نے کبھی بھی کسی معاملے میں دخل نہ دیا تھا، جو مجھے کہا جاتا میں اس پر عمل کرتا تھا۔ در حقیقت میں ایک خاموش طبع اور خود میں ہی گمسم رہنے والا انسان تھا۔ اسی وجہ سے ہی مالک مجھ سے بہت خوش تھا، اور اس نے اتنے طویل عرصے سے مجھے ہی کام پر رکھا ہوا تھا۔ میں بس ایک ملازم کی طرح ہی برتاؤ کرتا تھا، جو مجھے وہ کہتے میں اس کی حامی بھی بھر لیتا تھا، اور میں نے کبھی بھی اپنی نگاہیں اٹھا کر ان کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ جب بھی میں ان سے بات کرتا میں اپنی نگاہیں جھکا لیتا تھا، اور میری یہی ادا ہی انہیں پسند تھی۔ یتیم خانہ صرف لڑکیوں کے لیے ہی تھا۔ پہلے تو اس میں لڑکے بھی رہتے تھے، لیکن پچھلے چند سالوں سے صرف اس یتیم خانے میں لڑکیوں کو ہی رکھا جاتا تھا۔ 5 سال سے لے کر 20 سال کی لڑکیوں کو یتیم خانے میں رکھا جاتا تھا۔ ان کی تعلیم و تربیت کی طرف مکمل توجہ دی جاتی تھی،
اور ان کی تمام ضروریات کا مکمل طور پر خیال رکھا جاتا تھا، اور جب وہ نوجوان ہو جاتی تھیں ان کی شادی ایک اچھی جگہ پر کر دی جاتی تھی تاکہ وہ معاشرے میں اپنا کردار اچھی طرح سے نبھا سکیں۔ بظاہر تو سب کچھ ٹھیک ہی لگتا تھا، لیکن کبھی کبھار مجھے بہت زیادہ گھٹن محسوس ہوتی تھی، اور چند باتیں میری توجہ اپنی طرف کھینچ رہی تھیں۔ اگرچہ اس یتیم خانے میں صاف ستھرا ماحول، کشادہ کمرے، تمام ضروریات کی وقت پر ادائیگی، 3 وقت کا اچھا سا کھانا، اعلیٰ تعلیم اور مالکن کے ہمہ وقت ان کی مدد کرنے کے لیے موجودگی، جس کی وجہ سے ان کا یتیم خانہ پچھلے چند سالوں سے کامیابی کے ساتھ چل رہا تھا۔ لوگ ان پر بہت زیادہ اعتبار کرتے تھے اور ان کو ڈونیشن وغیرہ دیتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے پاس اچھا خاصا مال جمع ہو جاتا تھا، جس میں سے وہ یتیم خانے میں موجود بچیوں کی تمام ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی اچھا خاصا مال جمع کر لیتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ پچھلے چند سالوں سے اس کام میں ہی ملوث تھے۔ مختلف قسم کی فاؤنڈیشن اور NGOز ان کی مدد کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی تھیں، کیونکہ انہوں نے معاشرے میں اپنا ایک الگ مقام بنا لیا تھا، اور اپنے ہی الگ مقام کی وجہ سے وہ پہچانے جاتے تھے۔ اگر کسی کے پاس کوئی یتیم بچہ ہوتا تو وہ ادارے میں ہی چھوڑ جاتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان سے اچھی تربیت ادارے میں کی جاتی ہے۔ بچوں کو مکمل طور پر دیکھ بھال اور حفاظت کی وجہ سے ہی دن بدن یتیم خانہ کامیابی کی منازل طے کرتا جا رہا تھا، اور اسے کامیابی کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا، کیونکہ اس میں ماحول بہت ہی اچھا تھا۔ لیکن کبھی کبھی مجھے بہت عجیب محسوس ہوتا تھا، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ اس یتیم خانے میں کوئی نہ کوئی راز دفن ہے، ایسا راز جسے دنیا کے سامنے آشکار ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس یتیم خانے میں پچھلے چند سالوں سے صرف لڑکیوں کو ہی رکھا جا رہا تھا۔ جب کوئی لڑکا لے کر ان کے پاس آتے تو وہ لڑکے کو پیچھے بھیج دیتے تھے۔ مجھے ان کی یہی بات شک میں مبتلا کر رہی تھی کہ وہ لڑکیوں کو ہی اپنے یتیم خانے میں رکھتے ہیں اور وہ لڑکوں کو کیوں نہیں رکھتے، اور ایک بار بار ہی سوال میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا کہ یتیم خانے میں صرف لڑکیاں ہی کیوں رہتی ہیں، کیونکہ اگر لڑکیوں کے ساتھ ساتھ ہر لڑکوں کو بھی پالا جا سکتا تھا، لیکن وہ صرف لڑکیوں کو ہی ہوئی ہے اپنے پاس رکھتے تھے، لیکن کسی کو بھی وجہ کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ اس نے کہا، یہ بار خاموش رہنے کا بھی سوچا، لیکن بھر بھر یہی سوال ہے میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ ارے میرے ذہن سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ایک دن صبح سویرے جب میں اٹھا اور لڑکیوں کو اسکول چھوڑنے کے بعد لیٹا ہی تھا کہ اسی وقت مالک اکرم میرے پاس آئے اور مجھے ہدایت دی کہ میں چند لڑکیوں کو لے کر یتیم خانے کی دوسری سائڈ پر موجود ایک ہاسپیٹل میں لے جاؤں تاکہ وہ معمول کے مطابق اپنا چیک اپ کروائیں گے۔ لیکن کس چیز کا چیک اپ؟ اس چیز نے مجھے پریشان کر دیا تھا کہ ایک ساتھ 8 ہی لڑکیوں کو کون سی بیماری ہو گئی ہے، لیکن میں نے خاموشی اختیار کی اور مالک کے سامنے اپنی نظروں کو جھکا کر بہت ہی خاموش رہا۔ ہسپتال میں وہ ایک ڈاکٹر عارف سے اپنا چیک اپ کروائے گی، لیکن میں بہت زیادہ حیرانی میں مبتلا تھی کہ سبھی لڑکیوں کو ایک ہی بیماری تھی۔ کیا ان کی بیماری کا علاج ایک ہی ڈاکٹر کے پاس تھا؟ کیونکہ جب بھی کوئی لڑکی
یتیم خانے سے ہسپتال میں جاتی تھی تو وہ مجھے یہی تاکید کی جاتی تھی کہ میں انہیں ڈاکٹر عارف کے پاس ہی چھوڑ دوں۔ وہی یتیم خانے کا مستقل ڈاکٹر تھا اور اس کی تنخواہ NGOs اور فاؤنڈیشن وغیرہ سے پیسے لے کر دی جاتی تھی، اور سرکار بھی یتیم خانے کی وجہ سے اس ڈاکٹر کو اچھی خاصی تنخواہ اضافی طور پر بھی دیتی تھی، جس کی وجہ سے وہ ڈاکٹر سالوں سے تھا اور کامیابی سے اپنا کام کر رہا تھا۔ لیکن ڈاکٹر عارف ایک سنجیدہ انسان ہی تھا جو ہر کسی سے ضرورت کے مطابق ہی بات کرتا تھا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا اور نہ ہی کبھی کسی سے اس نے مذاق کی تھی، اور میں کافی مرتبہ اس کے کلینک پر جا چکا تھا، لیکن کبھی بھی میں نے اسے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی اس کی کسی کے ساتھ دوستی تھی۔ وہ اپنی ذات میں رہنے والا انسان تھا اور کامیابی سے اپنا کام کر رہا تھا، لیکن مجھے اس کی ایک ہی عادت اچھی لگتی تھی کہ میں جو ہی اس کے پاس لڑکیوں کو لے کر پہنچتا وہ فوراً ہی ان کا علاج کرنا شروع کر دیتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑتا تھا۔ وہ بچیوں کو روٹین کے مطابق ہی چیک کرتا تھا۔ مالک کی ہدایت پر میں فوراً ہی اٹھ کر گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ چند ہی منٹوں کے بعد 8 لڑکیاں گاڑی میں خاموشی کے ساتھ آ کر بیٹھ چکی تھیں۔ نہ ہی وہ آپس میں بات کر رہی تھیں، نہ ہی ہنسی مذاق۔ وہ سنجیدہ ہو کر گاڑی میں خاموشی سے بیٹھی تھیں اور اس سب کی سب خاموشی سے کچھ نہ کچھ سوچنے میں مشغول تھیں۔ اس وقت مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ان لڑکیوں کو معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، اس وجہ سے وہ پتھر بن کر بالکل ہی خاموش بیٹھی تھیں اور خاموشی سے ہی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھیں، لیکن ان کے چہروں کا رنگ اترا ہوا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں زبردستی بھیجا گیا ہو۔ ڈاکٹر عارف کی کلینک پر لڑکیوں کو چیک اپ کے لیے لے کر جانا اور ان کا انتظار کرنے کے بعد 1-2 گھنٹے کے بعد انہیں واپس لے آنا، سب کچھ معمول کے ہی مطابق تھا۔ لیکن اس ڈاکٹر کے پاس روز روز جانے کی وجہ سے مجھے بہت ہی عجیب محسوس ہوتا تھا۔ 2 گھنٹے گزرنے کے بعد جو ہی وہ لڑکیاں کلینک سے باہر آئیں، ان کے چہروں کے رنگ اترے ہوئے تھے اور وہ پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی، لیکن وہ بالکل بھی خاموش تھی اور آپس میں بالکل بھی بات چیت نہیں کر رہی تھی، لیکن وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی۔ مجھے ان کی چال سے ہی اندازہ ہو چکا تھا۔ ان کی چال میں واضح لنگڑاہٹ ہوتی، جس کی وجہ سے مجھے بہت پریشانی ہوتی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہوتا کہ جیسے وہ ڈری ہوئی تھی، لیکن کس چیز سے، اس چیز کے بارے میں مجھے کچھ بھی معلوم نہ تھا، لیکن ان کو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن جب میں لڑکیوں کو واپس لے کر آ رہا تھا تو اچانک میری نظر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پڑی اور وہاں پر موجود چیزوں کو دیکھنے کے بعد میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر خون کے 2 بڑے بڑے دبے موجود تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ خون وہ والا بالکل ہی تازہ ہو۔ لیکن میں یہ سوچ کر پریشان تھا کہ وہ خون آیا کہاں سے ہے، کیونکہ جب میں نے صبح سویرے گاڑی کی صفائی کی تھی تو اس وقت وہاں پر کسی قسم کے خون کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ اس وقت میں بالکل ہی دنگ رہ گیا تھا، کیونکہ پہلے کبھی بھی ایسا واقعہ پیش نہ ہوا تھا۔ میں نے نظر گھما کر جب بچوں کی طرف دیکھا
تو وہ سب خاموشی اختیار کر کے بیٹھی تھی، نہ ہی ان میں سے کوئی چیخ رہی تھی اور نہ ہی کوئی کراہ رہی تھی، اور وہ سب کی سب خاموشی سے اپنا سفر مکمل کر رہی تھی۔ لیکن میں خون کو دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا، اور میں نے گاڑی میں موجود ایک بچی سے پوچھا، بیٹا یہ خون کس چیز کا ہے اور یہ سیٹ پر کیسے لگا ہے بیٹے؟ میرے سوال پوچھنے کی وجہ سے اس کے ماتھے پر کچھ شکن پڑی تھی، لیکن چند ہی منٹوں کے بعد وہ ختم ہو گئیں، اور اس نے مجھے معمول کے مطابق ہی جواب دیا تھا کہ پتہ نہیں یہ خون کہاں سے آیا، لیکن میں اس خون کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے یتیم خانے میں جسے سب سے چھپانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ لیکن کیا میں اس چیز کے بارے میں جلد از جلد پتہ لگوانا چاہتا تھا، کیونکہ دن بدن کافی سارے سوالات میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے، اور ان کے جوابات کے بارے میں جاننا بہت ضروری تھا، کیونکہ تب تک مجھے سکون حاصل نہ ہوتا۔ بچیوں کو بحفاظت یتیم خانے میں پہنچا کر جب میں رات کو اپنے کمرے میں لیٹا تو پوری رات پریشانی کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آئی تھی کہ گاڑی میں خون کہاں سے آیا تھا، اور اب بچیاں اتنی خاموش کیوں تھیں، ان کے چہروں کا رنگ کیوں اترا ہوا تھا۔ میں ان سوالات کا جلد از جلد جواب تلاش کرنا چاہتا تھا تاکہ مجھے سکون محسوس ہو، کیونکہ پچھلے چند دنوں سے مجھے بالکل بھی سکون میسر نہیں ہو رہا تھا۔ مختلف قسم کے سوالات میرے ذہن میں گونجے چلے جا رہے تھے، اور پریشانی کی وجہ سے پوری رات میری آنکھ ہی نہ لگی تھی، لیکن صبح سے چند منٹ پہلے ہی میری آنکھ لگی تھی، لیکن جب میں اٹھا تو بخار میں تپ رہا تھا، کیونکہ ساری رات پریشانی کی وجہ سے میں نے بے آرامی میں گزاری تھی۔ لیکن صد شکر صبح اتوار تھا، جس کی وجہ سے کوئی بھی میری وجہ سے پریشان نہ ہوا تھا، اور میں صبح سویرے اٹھ کر ہی ڈاکٹر عارف کے کلینک پر ہی چلا گیا تھا تاکہ اپنا معائنہ کروانے کے ساتھ ساتھ مجھے حقیقت کے بارے میں بھی معلوم ہو سکے۔ لیکن جو ہی میں اس کلینک میں داخل ہوا اور ڈاکٹر عارف سے اپنا چیک اپ کروایا تو سب کچھ معمول کے مطابق ہی تھا۔ مجھے وہاں موجود کسی بھی چیز پر کوئی بھی شک نہیں ہوا تھا، لیکن میں غلطی پر تھا، کیونکہ جو ہی میری نظر وہاں پر موجود الماری پر پڑی تو میں دنگ رہ گیا، کیونکہ اس الماری میں سے کچھ خون کے قطرے نیچے گر رہے تھے، جیسے کسی چیز کو وہاں پر چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہو، بلکہ کی گئی ہو۔ اب مجھے مکمل طور پر اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، لیکن میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ لیکن اب ڈاکٹر عارف پر میرا کیا گیا سچ یقین میں بدل چکا تھا۔ کلینک سے دوائیاں لینے کے بعد میں گھر آ کر لیٹ گیا تھا، اور جلد ہی دوائیوں نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا، اور جلد ہی میں دوائیوں کے زیر اثر سو چکا تھا۔ لیکن جب میں اٹھا تو میری حالت کچھ حد تک سنبھل چکی تھی، لیکن سوالات اب بھی میرے ذہن میں پھر سے گردش کر رہے تھے۔ میں ان سوالات کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں ان سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب بالکل بھی خاموش نہیں بیٹھوں گا، کیونکہ مجھے حقیقت کے بارے میں جاننا تھا، اور رات میں کئی مرتبہ میں نے لڑکیوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں بھی سنی تھیں، لیکن چند ہی منٹوں کے بعد وہ خاموش ہو جاتی تھیں۔ ایسا میں نے پہلے کافی مرتبہ محسوس کیا تھا،
لیکن میں نے پھر بھی خود خاموشی اختیار کی ہوئی تھی، اور مالک کے احترام کی وجہ سے میں نے کبھی بھی ان سے کوئی بھی سوال نہ کیا تھا۔ لیکن اب میں بالکل بھی خاموش نہیں رہنا چاہتا تھا۔ میں تمام حقیقت سے پردہ اٹھانا چاہتا تھا تاکہ حقیقت دنیا کے سامنے آ جائے۔ میں نے رات کے ہی اندھیرے میں اپنی ایک پرانی سائیکل موٹر جو میں نے پیسے جمع کر کے لی تھی اسے نکالی اور خاموشی سے ایک قریبی موجود پولیس اسٹیشن کا رخ کیا تھا، اور میں نے پولیس اسٹیشن میں ہی موجود ایک افسر کو ساری حقیقت کے بارے میں بتایا تھا کہ کیسے وہ لڑکیاں خاموش ہو جایا کرتی تھیں، کیسے گاڑی میں خون موجود ہوتا تھا، اور کس طرح چند ہی سالوں سے یتیم خانے کے مالک کا رویہ تبدیل ہو چکا تھا اور وہ دن بدن مزید امیر بنتا جا رہا تھا۔ اس نے چند ہی سالوں کے اندر ہی کتنے مربع زمین لے لی تھی۔ پولیس اسٹیشن میں موجود آفیسر نے میری تمام باتیں توجہ کے ساتھ سنی تھیں، اور کچھ نوٹ کرنے کے بعد اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم اس بات کی تحقیق کریں گے جلد از جلد، اور انہوں نے مجھے منع کیا تھا کہ میں اس حقیقت کے بارے میں کسی کو بھی کچھ نہ بتاؤں، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے پولیس اسٹیشن آنے کے بارے میں کسی کو بھی معلوم ہو سکے۔ اس وجہ سے میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی، کیونکہ کچھ حد تک میرا دل پرسکون ہو چکا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ پولیس جلد از جلد تمام معاملے کی تحقیق کرے گی اور ہر مجرم کو اس کی سزا دلوائے گی۔ اگلی صبح جب میں اٹھا تو سب کچھ معمول کے مطابق ہی تھا۔ سب اپنے معمول کے مطابق ہی اپنے کام کرنے میں مشغول تھے، لیکن چند ہی منٹوں کے بعد ایک زوردار شور سنائی دیا تھا، اور جب میں نے باہر نکل کر دیکھا تو یتیم خانے کو ہر طرف سے پولیس نے گھیرا ہوا تھا، اور وہ مالک اکرم کو پولیس والے ہتھ کڑی لگا کر لے جا رہے تھے۔ میں سب کچھ بہت ہی حیرانی اور پریشانی کے ساتھ دیکھ رہا تھا کہ کسی کو بھی مجھ پر کسی قسم کا شک نہ ہو۔ سب بچیاں کھڑکی سے جھانک رہی تھیں، کچھ بچیاں پریشان زدہ تھیں اور کچھ حیران، کیونکہ کبھی بھی یتیم خانے پر پولیس والوں نے چھاپا نہیں مارا تھا، اور اب تو وہ مالک کو ہی لے کر گئی تھی۔ لیکن کیوں؟ کسی کو بھی یہ بات معلوم نہ تھی، لیکن جو ہی میں نے مالکن کی طرف دیکھا تو وہ غصے کے ساتھ مجھے گھورے چلی جا رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اسے شک ہو چکا ہے کہ میں نے ہی ان کے خلاف مخبری کی ہے، اور اسی شام ہی مالکن نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا مجھ سے اس سب کے بارے میں پوچھ تاچھ کرنے کے لیے، لیکن میں نے فوراً ہی انکار کر دیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ مالکن کو کچھ بھی پتہ چل سکے، اور میں انہیں چاہتا تھا کہ مالکن کو کچھ بھی معلوم ہو اور معلوم ہونے کے بعد وہ مجھے نکال دے، کیونکہ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی اور جگہ نہ تھی۔ لیکن مالکن نے میری بات پر یقین نہ کیا تھا۔ پوچھ تاچھ کے بعد بھی اس کی آنکھوں میں شک ابھی بھی موجود تھا، کیونکہ میرے سوا کسی کو بھی یتیم خانے سے باہر جانے کی اجازت نہ تھی۔ میں ہی ان کی اجازت کے بغیر کہیں جا سکتا تھا، کیونکہ مجھے پوری اجازت حاصل تھی، اس وجہ سے اس کو مجھ پر شک تھا۔ لیکن میں نے اسے بالکل بھی سچ نہ بتایا، اور میں بالکل مالکن کے سامنے مکر گیا تھا۔ لیکن جلد ہی مالکن کو پولیس اسٹیشن میں ہی موجود ایک آدمی سے پتہ چل چکا تھا کہ میں نے ہی ان کے خلاف رات کے اندھیرے میں جا کر خفیہ طور پر ان کی مخبری کی تھی، جس کی وجہ سے مالکن کا رویہ مجھ سے بہت تبدیل ہو چکا تھا۔
اس نے مجھے اپنے پاس بلا کر دھمکانے کی کوشش کی تھی کہ میں پولیس اسٹیشن پر جا کر گواہی دوں کہ میں نے ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ہی یہ سب کچھ کہا تھا، لیکن میں نہ مانا اور مالکن کو بتا دیا کہ میں نے پولیس والوں کو بالکل سچ ہی بتایا تھا، کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا اور میں دنیا کے سامنے ان کے راز کو لے آنا چاہتا تھا تاکہ مجرموں کو ان کے کیے گئے غلط کاموں کی سزا مل سکے اور وہ مزید کسی کے ساتھ کچھ بھی برا نہ کر سکیں اور معاشرے میں امن و سکون کی فضا پیدا ہو سکے اور سب کو انصاف مل سکے۔ لیکن مالکن نے مجھے ڈراتے ہوئے کہا کہ کبھی کبھی سچ بتانا بھی ایک جرم بن جاتا ہے، اور اس وقت ہی مالکن نے مجھے یتیم خانے سے نکال دیا تھا، لیکن میرے پاس رہنے کے لیے کوئی بھی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس وجہ سے میں نے اپنا ٹھکانہ یتیم خانے کے سامنے ہی موجود ایک درخت کو بنایا ہوا تھا، جہاں سارا دن میں بیٹھا رہتا اور رات ہونے کے بعد وہیں پر ہی سو جاتا تھا۔ ایک رات جب میں سو رہا تھا کہ ان 8 بچیوں میں سے 2 بچیاں میرے پاس آئی تھیں اور وہ دونوں زور و شور تو کر رہی تھیں، رو رہی تھیں، اور انہوں نے مجھ سے ان کی مدد کرنے کے لیے اپیل کی تھی، اور میرے تسلی دینے پر انہوں نے روتے ہوئے مجھے بتایا تھا کہ ان کی ایک دوست کچھ دن پہلے ہی کہیں غائب ہو چکی تھی، لیکن اس کو غائب مالک نے ہی کیا تھا، کیونکہ وہ مالکن کے ساتھ ہی تیار ہو کر کسی کام کے سلسلے میں گئی تھی، لیکن پھر وہ لوٹ کر واپس نہ آئی تھی۔ لیکن پوچھنے پر انہیں بتایا گیا تھا کہ ان کی دوست کو کسی نے گود لے لیا ہے، لیکن وہ سب اس کی وجہ سے بہت پریشان تھیں اور وہ جان چکی تھیں کہ یا تو وہ ماری جا چکی ہے یا وہ بیچی جا چکی ہے۔ ان کی یہ باتیں سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا اور میرے ذہن میں گردش کرنے والے سوالات کی تعداد میں اضافہ ہو چکا تھا، کیونکہ میرے پاس مدد مانگنے کے لیے ہی آئی ہوئی ہوتی تھی، لیکن ان کی مدد کرنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ میں خود ہی مالکن کے ٹکڑوں پر پلنے والا انسان تھا، لیکن میں یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتا تھا، اور میں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا تھا، اور میں ایک پلان اپنے دماغ میں بنا چکا تھا، اور میں نے اپنے بنائے گئے پلان پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ جلد ہی پولیس والوں نے مالک اکرم کو چھوڑ دیا تھا اور وہ واپس آ چکا تھا۔ مالک کے تعلقات بہت زیادہ تھے، جس کی وجہ سے جلد ہی وہ تھانے سے باہر آ چکا تھا، لیکن میں مجرم کو اس کے کیے گئے جرم کی سزا دلوانا تھا، اور میں تمام معاملات کی تحقیقات کرنا چاہتا تھا تاکہ کچھ نہ کچھ معلوم ہو سکے۔ اسی وجہ سے میں نے اپنے ایک دوست عابد سے میری مدد کرنے کی درخواست کی تھی، اور میں نے اس سے مدد مانگنے کی کوشش کی تھی، اور میں نے اسے تمام حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا، اور وہ جلد ہی حقیقت جاننے کے بعد میری مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ وہ ایک نیوز رپورٹر تھا جو نہ صرف اپنے چینل کی نیوز رپورٹ کرتا تھا، بلکہ وہ سوشل میڈیا پر کافی حد تک قبول بھی تھا، اور لوگ اسے بھی پسند کرتے تھے، کیونکہ وہ ہمیشہ لوگوں کے سامنے سچ ہی لے کر آتا تھا، اور جلد ہی اس نے میری مدد کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرا مددگار بھیج دیا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرتا کم تھا، لیکن ان بچیوں سے جاننے کے بعد میری پریشانی میں اضافہ ہو چکا تھا، اور مجھے پختہ یقین تھا کہ لڑکیوں کا صرف ایک چیک اپ بھی نہیں ہوا تھا، بلکہ اور بھی بہت کچھ برا ہو رہا تھا، لیکن کیا اس کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہ تھا۔
لیکن میں نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور میں اب بالکل بھی خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے اور میرے دوست نے ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے شروع کر دیے، اور ہم دونوں یہ کام بہت ہی محتاط طریقے سے کر رہے تھے تاکہ کسی کو بھی ہم پر شک نہ ہو۔ زندگی پھر سے اپنے معمول پر آ چکی تھی، اور مالک اور مالکن پھر سے اپنے کالے کرتوتوں میں مصروف ہو چکا تھا، کیونکہ انہیں اب کسی کا بھی ڈر نہ تھا، کیونکہ اب پولیس کو بھی وہ چند پیسوں کے عوض خرید چکے تھے، اس لیے اب انہیں دنیا کی کسی بھی طاقت کا ڈر نہ تھا، اور مکمل طور پر اپنے برے کاموں میں ملوث ہو چکے تھے۔ ہاں، دونوں نے مل کر ثبوت اکٹھے کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی، اور ہم نے ان دو بچیوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا جو مدد مانگنے کے لیے ہمارے پاس آئی تھی۔ جب ہم نے ان سے مدد مانگی تو انہوں نے فوراً ہی ہماری مدد کرنے کے لیے حامی بھر لی تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی ایک مددگار کی تلاش میں تھی جو انہیں ہی قید خانے سے رہائی دلوا سکے۔ ہم نے بہت جلد ہی ان بچیوں کو ایک چھوٹا سا کیمرہ لے کے دیا۔ وہ کیمرہ اس قدر چھوٹا تھا کہ وہ کمرے میں کیل کی طرح لگ سکتا تھا، اور کسی کو اس پر شک بھی نہ ہونا تھا۔ وہ کیمرہ بہت ہی اچھا تھا، جس سے تصویر کے ساتھ ساتھ آواز کی ریکارڈنگ بھی کی جا سکتی تھی۔ رات کے اندھیرے میں ہی ہم نے بچیوں کو وہ کیمرہ دیا تھا تاکہ کوئی بھی ان پر شک نہ کرے، اور ہم اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہو چکے تھے، کیونکہ وہ دونوں دیوار پھلانگ کر آئی تھیں اور کسی نے بھی ان کو نہیں دیکھا تھا، اور ہم نے انہیں اچھی طرح سے سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ کیمرہ مالکن کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں ہی لگا دینا۔ انہوں نے ہماری بات پر عمل کیا تھا، اور انہوں نے ہماری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے کیمرہ اگلے ہی دن مالکن کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں ہی نصب کر دیا گیا تھا، اور انہوں نے کیمرہ ایک ایسی جگہ پر لگایا تھا جس کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکتا تھا۔ میں نے اور میرے دوست نے چیک اپ کرنے کے بہانے ہی ڈاکٹر عارف کے پاس گئے تھے تاکہ تمام رازوں سے پردہ اٹھ سکے۔ ہم نے وہاں پر ڈاکٹر صاحب کا دھیان بھٹکانے کے بعد اس کی کلینک کے ایک کمرے میں ایک ویسا ہی کیمرہ نصب کر دیا تھا جو سب لوگ کچھ ریکارڈ کر سکتا تھا، اور ڈاکٹر عارف کو ہم پر کسی قسم کا شک بھی نہ ہوا تھا۔ اب ہم دونوں بہت زیادہ مطمئن ہو چکے تھے، کیونکہ اب سچ ہمارے سامنے آنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا، اور جب ہمیں مالک اور مالکن کے خلاف ثبوت مل جاتا تو ہم اسے دنیا کے سامنے لا کر پیش کر دیں گے تاکہ تمام لوگوں کو مالک اور مالکن کے کالے کرتوتوں کے بارے میں معلوم ہو سکے، اور وہ ان کے بارے میں تمام حقیقت جان سکیں، اور ان کی مدد کرنے سے سب کے سب ہٹ جائیں، اور ان کو کچھ بھی امداد نہ مل سکے۔ اور اب ہم انتظار کر رہے تھے، کیونکہ جلد ہی سچ نے خود بخود ہی ہمارے سامنے آ جانا تھا۔ اس وجہ سے ہم بہت خوش تھے۔ میں اپنے دوست کے ساتھ ہی رہ رہا تھا، کیونکہ میرے پاس رہنے کے لیے اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ 3 دنوں کے بعد کیمرے سے حاصل ہونے والی ریکارڈنگ کو دیکھ کر ہم دنگ رہ چکے تھے، اور جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا تھا وہ ہمارے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لینے کے لیے کافی تھا۔ اس ریکارڈنگ میں دکھایا گیا تھا کہ یتیم خانے کی مالکن کے ساتھ ایک اجنبی شخص اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں آیا تھا۔ وہ شخص بالکل ہی اجنبی تھا، وہ اپنے حلیے سے کسی اور ملک کا لگ رہا تھا۔
اس کی چال ڈھال سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہی ملوث تھا، لیکن مالک کی غیر موجودگی میں مالکن کی اس آدمی کے ساتھ موجودگی بہت ہی زیادہ حیران کن تھی۔ مالکن اپنے شوہر کو بھی دھوکہ دے رہی تھی، اس اجنبی شخص کو بھی میں نے پہلے کبھی بھی اپنی زندگی میں نہ دیکھا تھا۔ مالکن اسے رات کے اندھیرے میں ہی اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ اس اجنبی شخص کا مالکن سے رویہ بہت ہی الگ قسم کا تھا، اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب دیکھ کر میں حیران تھا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی گفتگو کرنے کے بعد اس نے مالکن کو ایک بھاری لفافہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اگلی بار بھی 2 بچیاں دینا، جس طرح پچھلی بار 2 بچیاں دی تھیں۔ میں اس کے الفاظ سن کر دنگ رہ چکا تھا۔ مالکن اس کے الفاظ سننے کے بعد زور و شور سے قہقہے لگا رہی تھی اور اس شخص کے مزید قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ میرا شک بالکل صحیح نکلا تھا کہ مالکن ان یتیم بچیوں کو بیچ رہی تھی، جن کے بارے میں اس سے پوچھنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ یہ حقیقت جاننے کے بعد میں بالکل سن ہو کر رہ چکا تھا۔ مجھے خود سے بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ میں اس گھٹیا کام میں ان کے ساتھ ملوث رہا تھا اور ان کی مدد کر رہا تھا، لیکن مجھے حقیقت بالکل بھی معلوم نہ تھی۔ وہ اتنی ہوشیاری سے اپنا کام سر انجام دے رہے تھے کہ کسی کو بھی ان پر شک نہ ہوتا اور نہ ہی کسی کو ان پر شک ہوا تھا۔ میں بھی ان کے دوغلے چہرے کی وجہ سے دھوکہ کھا چکا تھا، اور اتنا عرصہ گزارنے کے بعد اب حقیقت میں جان پایا تھا، لیکن ابھی بھی مجھے مکمل طور پر کسی چیز کے بارے میں معلوم نہ تھا۔ دنیا کے سامنے تو مالکن نے اپنا الگ چہرہ رکھا ہوا تھا، وہ در حقیقت ایک عیار اور ایک مکار عورت تھی، جس کے کتنے ہی چہرے تھے۔ دنیا کے سامنے تو وہ ایک نیک اور پرہیزگار عورت تھی، لیکن در حقیقت وہ برے کاموں میں ملوث گھٹیا عورت تھی، جو لالچ میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ وہ دوسروں کی عزتوں کو نیلام کرتی پھر رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ہی شوہر کو پیسوں کے لالچ کی وجہ سے دھوکہ دے رہی تھی۔ لیکن مالکن نے اس اجنبی شخص سے ہنستے ہوئے لفافہ لے لیا تھا، جس میں ایک بھاری رقم موجود تھی، اور مالکن نے ہنستے ہوئے اس اجنبی شخص سے کہا تھا کہ پیسے دو، لڑکیاں ساری تمہاری۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے اور زوردار قہقہا لگا رہے تھے۔ اس شخص نے وہ رات مالکن کے ساتھ ہی گزاری تھی، چونکہ مالک کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا، اس وجہ سے انہیں کسی کا بھی ڈر نہ تھا، اور ان دونوں کے درمیان حرام تعلق استوار ہو چکا تھا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ جو دنیا کے سامنے اتنی نیک خاتون بنی ہوئی تھی، وہ اس حد تک بھی گر سکتی ہے، اور وہ عورت ایسے ہی غلط کاموں میں ملوث ہو چکی تھی، اور وہ اس دلدل میں اس حد تک پھنس چکی تھی کہ اس کا اب اس دلدل سے نکلنا ناممکن تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ اجنبی شخص جا چکا تھا، اور ان کی ریکارڈنگ ہم نے بنا لی تھی، جو آگے ہمارے بہت زیادہ کام آنے والی تھی۔ ہم نے ہر ایک بات کو بہت ہی اچھی طرح ریکارڈنگ کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لی تھی۔ وہ ریکارڈنگ آگے ہمارے بہت ہی کام آنے والی تھی۔ ہم نے اس ریکارڈنگ کی بہت سی کاپیز تیار کر لی تھیں تاکہ اس ریکارڈنگ کو بعد میں ہم مختلف چینلوں پر نشر کر سکیں اور ان دونوں کی سچائی دنیا کے سامنے آ سکے۔ لیکن چند ہی دنوں کے بعد ہمیں اور ثبوت مل چکے تھے
جو ان دونوں کو سزا دلانے کے لیے کافی تھے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد یتیم خانے میں موجود چند لڑکیوں کو معمول کے مطابق چیک اپ کروانے کے لیے ہسپتال ڈاکٹر عارف کے پاس لے جایا گیا گاڑی پر، لیکن گاڑی اب میری بجائے ایک اور شخص چلا رہا تھا جو شکل سے ہی غنڈہ موالی معلوم ہو رہا تھا۔ وہ بھی ان کے ساتھ اس گھناؤنے کام میں مشغول ہو چکا تھا، اور جب ہم نے ان لڑکیوں کے ساتھ ڈاکٹر عارف کا برتاؤ دیکھا تو ہم بالکل ہی حیران ہو کر رہ گئے تھے، کیونکہ وہ ڈاکٹر عارف جو دنیا کے سامنے ایک سنجیدہ مزاج انسان تھا، وہ اتنے برے کام میں ملوث تھا۔ وہ یتیم خانے سے جانے والی لڑکیوں کے ساتھ جنسی استحصال کرتا تھا، اور وہ ڈاکٹر ان پر کچھ ایسی ادویات آزما رہا تھا جس کی وجہ سے وہ لڑکیاں بہت زیادہ چیخ چلا رہی تھیں، لیکن وہ ان پر کسی قسم کا بھی رحم نہیں کھا رہا تھا۔ لیکن جلد ہی ڈاکٹر عارف نے انہیں ایک ایسا انجیکشن لگا دیا جس کی وجہ سے وہ بالکل سن ہو کر رہ گئیں، اور جلد ہی اس انجیکشن کی وجہ سے انہیں کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا، اور وہ پتھر کی بن چکی تھیں جو سب کچھ دیکھ رہی تھیں لیکن کچھ بول نہیں سکتی تھیں اور نہ ہی یہ کچھ محسوس کر سکتی تھیں۔ وہ بے بس ایک ہی بیڈ پر پڑی تھیں، اور وہ ڈاکٹر ان پر اپنے بنائے گئے مختلف قسم کے فارمولے ٹرائی کر رہا تھا جو قانونی طور پر بالکل ہی غلط تھا۔ اس کام کی وجہ سے اسے موت کی سزا بھی سنائی جا سکتی تھی، اور جلد ہی ان پر مختلف فارمولے آزمانے کے بعد اور ان کا جنسی استحصال کرنے کے بعد ڈاکٹر عارف نے 2 گھنٹے گزرنے کے بعد انہیں یتیم خانے میں بھجوا دیا تھا۔ اب میرے سامنے ساری کی ساری حقیقت آ چکی تھی کہ ایک دن گاڑی پر موجود خون کیوں لگا ہوا تھا، کیونکہ اب ہمارے پاس ایک بہت ہی بڑا سارا ثبوت ہاتھ میں آ چکا تھا، اور اب ہم خاموش نہیں بیٹھنے والے تھے۔ ہم ان کی مدد کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ان لڑکیوں کو ان سے ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ اس وجہ سے ہم دونوں ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ ہمارے پاس ان کے خلاف کافی ثبوت اکٹھے ہو چکے تھے، جن کی مختلف کاپیاں تیار کرنے کے بعد ہم نے مختلف جگہوں پر ان کو چپکا دیا تھا، تاکہ کوئی ہماری ریکارڈنگ کو ضائع کرنے کی بھی کوشش کرے تو ہمارے پاس اور ریکارڈنگ محفوظ پڑی ہو۔ جلد ہی ہم نے ایک ان نون لوکیشن سے مالکن اور اس اجنبی آدمی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی۔ جو ہی وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی، ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ لوگ اس ویڈیو پر یقین کرنے کو تیار بالکل نہ تھے، کیونکہ انہوں نے مالک اور مالکن کا ایسا رویہ کبھی بھی نہ دیکھا تھا۔ لیکن جو ہی مالکن اور مالک نے یہ ویڈیو دیکھی تو وہ دونوں ہل کر رہ گئے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ بہت جلد ان کا سچ دنیا کے سامنے آ جائے گا، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا سچ دنیا کے سامنے آئے، اس لیے ان کا شک سیدھا میری طرف گیا تھا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ان کی نجی خبریں صرف مجھے ہی معلوم تھیں۔ انہوں نے غیر موجودگی میں اس گھر پر حملہ کروا دیا تھا تاکہ کچھ نہ کچھ تلاش کر سکیں، لیکن انہیں کچھ بھی نہ ملا تھا، اور وہ سب کچھ توڑ پھوڑ کر چلے گئے۔ کمرے کی تلاشی لی گئی تھی، لیپ ٹاپ ٹوٹا ہوا تھا، سب کچھ اپنی جگہ سے تہس نہس تھا، لیکن ان کا یہ اقدام بھی دنیا کے سامنے ان کا سچ لانے سے نہیں روک سکتا تھا۔ جلد ہی ہم نے اکٹھے کیے گئے تمام ثبوت مختلف چینلوں پر نشر کر دیے تھے اور دنیا کے سامنے ان کا سچ ثابت کر دیا تھا۔ جب پولیس والوں کو اس تمام تر معاملے کی خبر ملی تو وہ مالک اور مالکن کو گرفتار کرنے کے لیے بھی پہنچ گئے۔
لیکن لوگوں نے اس یتیم خانے کو پہلے ہی ہر طرف سے گھیرا ہوا تھا اور اس یتیم خانے پر پتھر بھی پھینک رہے تھے، لیکن پولیس نے انہیں پہنچنے کے بعد ہی روک لیا تھا اور یتیم خانے کے اندر گھس کر مالک اور مالکن کو گرفتار کر لیا تھا۔ دنیا کے سامنے ان کا سچ آ چکا تھا۔ انہوں نے اپنے گھناؤنے کام کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کی زندگی خراب کر دی تھی، اور ان کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے کتنی ہی لڑکیاں موت کے گھاٹ اتر چکی تھیں۔ جو ہی وہ یتیم خانے سے نکلے، لوگوں نے ان پر پتھر اور اپنی جوتیاں برسانا شروع کر دی تھی، جس کی وجہ سے وہ لہو لہان ہو چکے تھے۔ انہوں نے دنیا کے سامنے اچھائی کا لبادہ اوڑھ کر انہیں ہی دھوکہ دیا تھا۔ جلد ہی عدالت نے انہیں موت کی سزا سنائی اور بہت جلد وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ جلد ہی پولیس والوں نے ڈاکٹر عارف کو بھی گرفتار کر لیا تھا، جو انسانیت کی خدمت کرنے کے لبادے میں چھپ کر اتنا گھناؤنا کام سر انجام دے رہا تھا۔ عدالت نے اسے عمر قید کی سزا سنائی تھی اور اس کے کیریئر کو مکمل طور پر ختم کر دیا تھا۔ عدالت نے ان دونوں کے نام پر موجود ساری دولت یتیم خانے میں موجود بچیوں کے لیے وقف کر دی تھی، تاکہ وہ اس دولت کی وجہ سے اپنا کیریئر بنا سکیں اور معاشرے کا کامیاب شخص بن سکیں۔ عدالت نے یتیم خانے میں موجود بچیوں کی پرورش کی ذمہ داری خود لے لی تھی۔ میں اپنے اس اقدام کی وجہ سے بہت خوش تھا۔ جلد ہی میں نے اپنے والدین کو تلاش کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی، کیونکہ میں اپنی باقی زندگی ان کے ساتھ ہی گزارنا چاہتا تھا۔ جلد ہی سوشل میڈیا کی وجہ سے مجھے اپنے بہن بھائی مل گئے تھے۔ وہ اب تک اس کے گھر میں رہ رہے تھے جہاں پر میں اپنے بچپن میں رہا کرتا تھا۔ میری آنکھوں میں گھر کے تھوڑے تھوڑے سے دھندلکے موجود تھے، لیکن چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے مجھے وہ والا گھر مکمل طور پر کچھ یاد نہ تھا۔ جلد ہی میں اپنے گاؤں میں پہنچ گیا تھا۔ میرا دوست بھی میرے ساتھ ہی تھے۔ جو ہی میں نے اپنے والدین کو دیکھا، میری آنکھوں میں سے زاروں قطار آنسو نکلے تھے، کیونکہ میں نے انہیں اتنے عرصے بعد دیکھا تھا۔ اب تو مجھے ان کی شکل و صورت بھی بھول گئی تھی، لیکن ان کا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حلیہ بہت تبدیل ہو چکا تھا۔ میرے بہن بھائی بہت ہی گرم جوشی کے ساتھ مجھے ملے تھے۔ میں بہت زیادہ خوش تھا اپنے خاندان سے مل کر۔ حکومت کی طرف سے ملنے والے انعام جو انہوں نے مجھے معاشرے میں سے برائی ختم ہو جانے کی وجہ سے دیا تھا، اس کی ہی مدد سے میں نے کپڑوں کا کاروبار شروع کر دیا تھا، اور میں اپنے والدین اور اپنے بہن بھائیوں کو لے کر شہر میں شفٹ ہو گیا تھا۔ جلد ہی میں نے اپنے بہن بھائیوں کا داخلہ ایک اچھے سے اسکول میں کروا دیا تھا، تاکہ وہ خود کے قابل بن سکیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں۔ میرے والدین میرے اس اقدام سے بہت خوش تھے۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ کس طرح میں نے مالک اور مالکن کا چہرہ بے نقاب کیا تھا اور ان کا جھوٹ دنیا کے سامنے لایا تھا، تو ان کی آنکھوں میں سے زور و شور سے آنسو بہنے لگے تھے، کیونکہ وہ اتنے عرصے سے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میں انہیں نہ ملا تھا۔ میرے والدین مجھے دعائیں دیتے ہوئے نہ تھکتے تھے۔ انہی کی دعاؤں کی وجہ سے میرا کاروبار دن بدن بڑھتا جا رہا تھا اور کامیابی کی منازل طے کرتا جا رہا تھا۔ چند سال گزرنے کے بعد جب میں نے کاروبار کو اچھی طرح سیٹ کر لیا تھا، میرے والدین نے اپنی ہی پسند کی ایک لڑکی سے میری شادی کر دی تھی۔ وہ بہت ہی اچھی
ہم سفر ثابت ہوئی اور میں پرسکون طریقے سے اپنی زندگی بسر کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرتا وہ کم تھا، لیکن اب تک میرا رابطہ ان بچیوں کے ساتھ تھا جو بڑی توجہ سے اپنی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ وہ مجھے اپنا بھائی سمجھیں، اور انہوں نے میری بات پر عمل کیا تھا۔ جب بھی زندگی کے کسی موڑ پر ان کو میری ضرورت ہوتی، میں ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، کیونکہ میں نے نہ صرف انہیں اپنی بہنیں سمجھا تھا بلکہ میں نے خود کو ان کا بھائی بھی ثابت کیا تھا۔ میں جب بھی یاد کرتا تو میں بہت خوش ہوتا، کیونکہ میری وجہ سے ہی ایک بہت بڑا مجرم اپنے انجام تک پہنچ چکا تھا اور معاشرے میں سے برائی کا خاتمہ ہو چکا تھا۔